الیکشن ہو رہے ہیں اور زرداری صاحب نے جو ہتھوڑا مارا ہے ایک زرداری صاحب پہ بھاری ہو وہ گیا۔ ثابت کر دیا۔ اچھا اب میں تمہیں دیانتداری سے بات بتا رہا ہوں، مجھے یہ خبر جو ہے برا تو نہیں مانوں گا، یہ خبر مجھے کوئی 15 دسمبر کو مل گئی تھی کہ 13 دسمبر کو انہوں نے استعفی بھیجا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مل گئی ہوگی۔ کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بٹ یو ناٹ اناؤنسڈ ان شو یا سن تو کہیں؟ لو نا، نہیں کیا تھا میں نے، ایک ایسے شرارت وہ بھی تو عادت کرتے ہے ہیں آپ کی، صاحب۔ ہاں۔ نہیں میری عادت نہیں ہے۔ میں نے یہ ٹویٹ کیا، اچھا، آپ نے ٹویٹ وچ کیا؟ پارٹی سرفراز بگٹی ول جوائن ٹو کنٹیسٹ الیکشن، اور کس ڈیٹ کو کیا؟ 15 دسمبر کو ایٹ 11 پہ تقریباً۔ اس کو 64,000 لوگوں نے دیکھا۔ مجھے جو جوابات آئے ان کی ایک طویل فہرست میں اکثریت کا سمجھو 60% کا تھا جی پی ایم ایل این۔ باپ۔ اچھا باپ۔ اس کے بعد وہی فکرہ کہ صاحب اصل پارٹی جو ہے ہاں اشارہ کرنا کہ ارے نہیں، پھر یہ کہ پی ایم ایل این کہ جی آج کے دور کے لاڈ نہیں ہے وہ، ہر ایک کوئی پیپلز پارٹی کے اتنے کوئی ایک شخص نے نہیں کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتا۔ او مائی گاڈ۔ اور میں نے یہ شرارت جو ہے یہ بھنک پڑنے کے بعد کہ بات چیت جو چل رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے چل رہی ہے، اس لیے میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا۔ اب چلے گئے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا اندازہ کسی نے نہیں تھا، آپ کے پاس خبر تھی، امپیکٹ کیا جائے گا بلوچستان پہ خاص طور پر؟ وہاں بلوچستان میں تو پیک جانا، سب سے پہلے تو جاتی عمرہ میں حیرانی ہونی چاہیے تھی کہ ایک طرف تو یہ جاتے ہیں جہاز لے کر وہ ہوٹل میں کہ جی ریسیو کیجئے، یہ مرغے آپ کے لیے موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک زرداری جاتے ہیں اور تربت میں ورکرز کنونشن ہے۔ تربت جو ہے وہ ایک اٹسیلف اپنے طور پر مکران کوسٹل بیلٹ، وہاں کا کلچر اور مزاج مری بگٹی ایریا سے ڈفرینٹ ہے، بیسیکلی مڈل کلاس سینٹیمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی کافی بہت زیادہ۔ اور آج کل وہاں پر یہ ایک ایشو ہے، وہاں سے ایک ڈیلیگیشن چلا ہوا ہے، وہ جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ ہوئی ہے کچھ دن قبل، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ اب آصف علی زرداری صاحب کا جانا اور وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب کا ان کے ساتھ ہونا، دیر از اے ہسٹری ٹو اٹ، مطلب ہسٹری ہے ایک پرانی۔ کیا مطلب اس بات وہی یہ پوچھنا ہے چاہتا ہوں میں آپ سے۔ کہ یہ جو اپنا سرفراز صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بگٹی قبیلے کے اندر سب شاخیں اور یہ وہ ان میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہاں ان میں سے ایک صاحب ہوتے تھے حمزہ بگٹی صاحب، انہوں نے بیچاروں نے جرأت یہ کی تھی کہ وہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے تھے الیکشن میں۔ الیکشن میں، بعد ازاں ان کا قتل ہو گیا نامعلوم حوالوں سے پارا۔ تو وہاں پہ ود ان انٹرا ٹرائب جو ٹینشنز ہوتی ہیں نا، ہاں تو اس میں کلپر اور دوسرے، تو یہ سرفراز بگٹی صاحب کا بھی زیادہ بچپن جو ہے ایک حوالے سے بلوچستان سے جلاوطنی میں گزرا ہے۔ اچھا۔ ہاں یہ لوگ آ گئے تھے نا، ان کو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے منسٹر آف انٹیریئر ہوتے تھے نصیر اللہ بابر صاحب، ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کی انہوں نے سرپرست کل پر بگٹی ہوگی سر۔ کلپر بگٹیوں کی اور ان کی فیملی کی بھی۔ تو یہ بھی ایک یعنی وڈیرے غالباً قادر خان ان کے والد صاحب کا نام غالباً غلام قادر۔ غلام دیکھیے نا، اور وہ یہ ان چیف کے آف سرگن ہے، اور وہ بھی یعنی کہ ایک یعنی بگٹی سب ٹرائب کے وہ اپنے طور پر چیف ہیں، بگٹی کے چیف تھے، بگٹی ٹرائب، وہ ایک یعنی سب وہ جو کل پر کے۔ تو اس وقت سے بگٹی صاحب کا زیادہ وقت جو ہے وہ اسلام آباد اور پنجاب میں ہی گزرا ہے، خاص طور پر وہ جو 3 سال تھے 1993 سے 1996، مطلب اپنے سمجھے لڑکپن کا زمانہ ان کا۔ تو اس حوالے سے میرا اپنا یہ خیال ہے۔ دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا دوسری طرف شاہ زین بگٹی صاحب ہیں، شاہ زین بگٹی صاحب جو ہیں وہ گئے تھے، وہ یاد ہوگا مدینہ منورہ میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اور جو انہوں نے پروٹیکٹ بھی کیا کافی۔ وہ ادھر شاہ زین بگٹی صاحب تھے، شاہ زین بگٹی نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا شہباز صاحب کو وزارت میں لانے کے لیے، نو کانفیڈنس میں بھی ساتھ رہے۔ اس حوالے سے جو اگر بگٹی انٹرٹینشن کی جہاں پہ بات آتی ہے تو اس میں سمجھ گیا۔ غالباً اب تیسری بات یہ ہے کہ بگٹی صاحب جو ہیں وہ خالی ایم این اے بننے تو نہیں وہاں گئے ہوں گے، یہ غالباً صوبائی وزارت اعلیٰ کا شش نما ہے، غالباً نہیں،
آپ کے پاس خبر؟ اچھا، آپ کے پاس یہ خبر ہے، دیکھیں جی، نہیں میرے پاس تو یہ خبر تھی کہ وہ ان کی پیپلز پارٹی میں پیپلز جا رہے ہیں۔ پارٹی میں شمولیت تقریباً طے ہے جب میں نے سر یہ ٹویٹ پیپلز کیا۔ پارٹی میں ان کا جانا، اور مجھے لگتا ہے زرداری صاحب کیا لفظ ہوتا ہے، مفاہمت کی سیاست، مفاہمت، مفاہمت، یہ جو ہم نئے بچے ہیں نا، ہم ہے پے تے یہ کھا جاتے ہیں، اور منگلش ہوتا ہے یہ چلیں ان پنگلش، پنگلش، ان پاکستان۔ اچھا، ہاں، تو وہ اس سیاست میں کامیاب ہو گئے کس میرا سیاست خیال میں، میں؟ مفاہمت کی سیاست میں، مفاہمتی سیاست، مفاہمتی سیاست، ریکنسلیشن، جی، اور میرا خیال میں کہ اگر یعنی یہ تیری یہ میری، جی، میرے خیال میں اب بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی سامنے آ چکا ہے، وہ سرفراز بگٹی ہوں گے۔ he may be the strongest candidate right now، اور آپ کو پتا ہے اس میں ان کے پاس الیکٹیبلز اگر نون لیگ کے پاس بھی ہیں جن پر میں جذباتی تقریر کر چکا ہوں، بالکل میں اس پہ قائم ہوں، آج بھی قائم ہوں، لیکن وہاں کچھ الیکٹیبلز زرداری صاحب کے پاس بھی ہیں، اور ابھی کچھ ایریے ایسے ہیں جن میں سے کچھ لوگوں نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر فرض کرو کہ ایک اور بات بھی تو چل رہی ہے نا، ہمارے آئین کی آرٹیکل 224 کی انٹرپریٹیشن چل رہی ہے ایک، کہ صاحب یہ نہیں، یہ صاحب جو کیئر ٹیکر وزیر رہے ہوں وہ وزارت بھی دے دیں، کہ انٹرپریٹیشن تو چل گئی نا، وہ استعفیٰ دے ارے نہیں، وہ یہ ہے، یہ I don't know, I'm not sure، اچھا، لیکن اگر فرض کرو، ہاں، میں کچھ گورنمنٹ، اچھا اس میں گورنمنٹ سروس والے کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا، آپ ریٹرننگ افسر بھی رہے ہیں کبھی کہیں؟ کسی زمانے ریٹرننگ افسر نہیں، بٹ سیریسلی بتاؤ یار، جوکس اپارٹ، I got training for this، پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی میری، یہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہے کہ جب تک یہ اناؤنس ہوتا ہے نا، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے شیڈیول کی، اس ڈیٹ سے پہلے اگر آپ ریزائن دیتے ہیں اور وہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے، نو ایشو، then there is no legal restriction on that۔ اور انہوں نے ریزگنیشن دیا تھا 13 دسمبر کو، اور 13 دسمبر کو ہی وہ ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے اسی دن ڈائری کر دیا گیا، تو ان پہ وہ obligation نہیں ہے، لیگل obligation نہیں بنتی۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ اگر آپ الیکٹیبلز کی بات کریں گے تو وہ اپنے لوگوں کے اپنے اپنے ویٹ ہوتے ہیں، لیکن ابھی ان دنوں میں تو بگٹی صاحب جو ہیں بڑے ہائی پروفائل ہو گئے تھے نا، سر اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہو گیا بلوچستان میں، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد تو یہ تربت میں بھی ادھر ڈاکٹر مالک کو بھی کچھ نقصان پہنچانے کی اپوزیشن میں آ گئے ہیں، یہ ہاں بگٹی زرداری صاحب، صاحب، ہاں پیپلز پارٹی۔ اور آپ کو پتا ہے مالک صاحب کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ آپ کی پسندیدہ جماعت نون لیگ کی طرف ہے، میری یا تمہاری؟ نہیں میری پیپلز پارٹی، میں آج ادھر آج ادھر او خدا کا واسطہ ہے، اتنے دنوں سے تم نے شور مچایا ہوا تھا، تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو، اسی لیے جو میں بار بار آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے 8 فروری میں بھی بہت دن ہے، تو حیرتوں کے لیے مستقل تیار، اور یہ پہلی حیرت ہے۔ ہاں خیر تم پہلی تو نہیں کہہ جتنا سکتے، میں حیران ہوں اتنا نواز شریف بھی ہوں گے سرفراز بگٹی کی جانب کہ نہیں؟ ادھر تو زیادہ حیرانی ہونی چاہیے، ادھر حیرت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یار دیکھو، جو پہلے جو ہمارے ہی شو میں ہوا ہے نا، اتنے عرصے لندن سے آتے ہیں نہایت اہتمام سے، ان کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کی وہ یعنی فنگر پرنٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد لاہور کا جلسہ ہوتا ہے، وہاں کبوتر آ کے بیٹھ جاتا ہے ایک پیغام پہنچانے کے لیے، اتنا اچھا اللہ تعالیٰ، ویسے وہ بڑا معجزہ تھا، کالا اور سفید دونوں کبوتر تھے لیکن بیٹھا سفید، دیکھو نا، اچھا تربیت یافتہ کبوتر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو انہوں نے، ظاہر ہے کہ وطن لوٹتا ہے آدمی، ہزاروں ناسٹیلجیا، بہت ساری چیزیں آتی ہوں گی میاں صاحب کو، اور میں تمہیں بتایا تھا کچھ عرصہ وہ مری میں بھی رہیں گے کیونکہ ان کی کچھ کی وہ بات، ہاں اس دوران انہوں نے ایکٹیویٹی صرف ایک گئی، وہ یہ کہ مریم بی بی کو ہمراہ لے کر وہ کوئٹہ گئے، وہاں ان کو الیکٹیبلز ورچولی اسکرین کے اوپر ڈیلیور کر، تھوڑا سا انفیئر ہو رہا ہے آج۔ اب ہم کمپیریزن پہ آ گئے، ایک طرف زرداری صاحب گئے ہیں اور ایک طرف نواز شریف۔ زرداری صاحب کا جانا سیاسی جانا ہے، وہ جلسہ کر رہے ہیں وہاں پہ، عام پبلک آ رہی ہے وہاں پہ، اور آپ کو بتا دوں یہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں اس ہوٹل میں بکنگ اس دن بند کر دی گئی تھی۔ کون؟ نواز شریف جہاں ٹھہرے ہیں، وہ ان کی اس ہوٹل کا کنٹرول ایک خاص لوگوں کے پاس چلا گیا تھا۔ ظاہر ہے، خیر اس میں میں حیران نہیں ہوں گا، تو آپ نہیں کر سکتے، میں تو اس لیے زرداری صاحب کو زیادہ ویٹیج دے رہا ہوں، نواز شریف صاحب تو لاڈلے بن کے وہاں گئے تھے۔ ایک اور بات ہے، نہیں اس میں جیسے زرداری صاحب بھی کل جب گئے ہیں پشاور، تو وہ گورنر ہاؤس بیسیکلی سیکورٹی ایشو ہے،
ये हम डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग द बलूचिस्तान। सर कोयटा में भी, कोयटा से अफगानिस्तान कितनी दूर है? नवाज शरीफ भी एक पब्लिक गैदरिंग कर सकते थे ना, जब इलेक्टेबल्स मिले हैं उनके साथ। सर उन्होंने नहीं मुनासिब समझा, इन्होंने किया, वो बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी का आज तुर्बत जाना शायद ज्यादा अहम है मियां साहब ने जो कि कोयटा जाके किया था। उधर आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं सर। और जहां तक ये बात है कि मेरे लिए बुक्टी साहब का इस वक्त पीपल्स पार्टी में जाना वो हैरान कुन नहीं है, जिसकी वजह मैंने हिस्टोरिक आपको बता दी, 1990s का किस्सा, और फिर आपको हालिया तारीख में वैसे बुक्टी साहब एक तरफ शाहजेन बुक्टी हैं। आप तो मेन स्ट्रीम पार्टी की बात चल रही है कि यार अब बलूचिस्तान के अंदर मकामी तौर पर बनाई हुई जमातें नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीम पार्टीज एक मरतबा फिर, हालांकि नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी, उसको बहुत प्यार से तोड़ा गया। हाँ, और अब फिर दोबारा जो गलती करते हैं उसकी तहसीक को तकरीबन 30-40 साल बाद करने का बट अब किस्सा मुख्तसर ये कि जो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी जेर आताब थी, वो क्या कहते हैं आप, निगरानों के है, वो कब जुमले जो निगहबानों के सरफराज के आने के बाद अब निगहबान जरा सॉफ्ट हो जाए। कौन कहता है? और हर एक को पता है। अच्छा, तो जरूरत नहीं होता। एक ब्रेक ले लें।